بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف میں کیا گروپنگ ہو چکی ہے؟ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے علیحدہ علیحدہ گروپ سے متعلق جیو نیوز کی ایک خبر تھی، اس پہ صحافی مختار حسن نے انٹرویو کیا صدیق جان کا۔ کیا گفتگو کی ملاحظہ کیجیے کر رہا ہے کہ جو ایک اجلاس کے اندر جو ہے وہ بشرا بی بی نے کوئی چند سیکنڈ بات کی، یا 10 منٹ کہہ رہے ہیں بات کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے ان لوگوں کو سامنے نہیں بلایا، یا ان پنجاب سے وہ لوگ سامنے نہیں آئے جو کہ علیمہ خان کے ساتھ تھے، اور ان دونوں کو اس ٹائم جو ہے یہ آمنے سامنے لے کے آ گئے۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا واقعی صورتحال اسی طرح ہے کہ بشرا بی بی علیحدہ گروپ ہے، علیمہ خان علیحدہ گروپ ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ علیحدہ گروپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس لیے انہوں نے گفتگو کی ہوگی اگر کی ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے مل کے ہی وہ آئی تھیں، اور جب وہ مل کے آئی تھیں تو ظاہر ہے انہوں نے بتانا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے جس دن ان کو اب سے بیجا میں رکھا گیا اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیو کے پروپیگنڈے کی اس لیے وقت نہیں ہے کہ جیو کا آپ کو پتہ ہے کہ جیو نے سائفر کیس میں جو لیڈ کیا وہ شاہ زیب خانزادہ نے کیا عمران خان کے خلاف نیریٹو بنانے میں۔ پھر سائفر کیس کہاں ہیں؟ بری ہو گیا نا عمران خان، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ عدت میں نکاح والا کیس جو گھٹیا ترین کیس تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے مرکزی کردار شاہ زیب خانزادہ اور جیو کا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ خان بری ہو گیا۔ توشہ خانہ میں پروپیگنڈا جیو نے لیڈ کیا، پھر کیا ہوا؟ نیب کے پروسیکیوٹر نے آگے کہہ دیا کہ مس ٹرائل ہوئے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اور آپ واپس بھیج دیں، اور عمران خان کے خلاف 9 مئی کا بیانیہ جھوٹا جیو نے لیڈ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے پڑھ لیا فیصلہ۔ بات یہ ہے کہ جیو شیو کا نا یہ نیریٹو مین اسٹریم میڈیا کا میٹر ہی نہیں کرتا، لوگوں کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ اب جو یہ بات کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جھوٹی کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ میں تو ایک ہی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ، اور میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے ہیں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے درمیان تو وہ جا کے اشر باجوہ کا ٹویٹر دیکھ لے۔ اشر باجوہ نے ٹویٹر کے اوپر ایک فیکٹس لگائے تھے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب پنڈی والا احتجاج تھا تو پنڈی والے احتجاج میں یوٹیوبرز نے جو دکھایا تھا کہ پنڈی میں گراؤنڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے، اس کے ویوز سے 2 کروڑ 40 لاکھ، اور جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی نون لیگ والیوں نے یا والوں نے، وہ ٹوٹل کل ملا کے ویوز تھے 77,000۔ کہاں 77,000 یعنی 1 لاکھ بھی پورا نہیں، اور کہاں 2 کروڑ 40 لاکھ۔ یہ فرق ہے، یعنی یہ تو آپ زمین آسمان کا بھی فرق نہیں کہہ سکتے، مطلب اتنا زیادہ فرق۔ تو اب آپ اس فرق کے ساتھ یہ جیو جو مرضی کرے، عطا تارڑ جو مرضی کہے، نون لیگ والے جو، مطلب ان کی شکلوں سے لوگوں کو مسئلہ ہو گیا۔ یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ ٹی وی جن گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ بھی جاتے ہوں گے روز، کتنی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی چلتا ہوا آپ کو نظر آیا اور لوگ اس کو سن رہے ہیں؟ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اکثریت جگہوں کے اوپر ٹی وی چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جہاں پہ چل بھی رہا ہوگا تو آواز میوٹ ہوگی اور لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ باقی جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے، اب ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر ایک کے پاس فیس بک ہے، ہر ایک کے پاس ٹک ٹاک ہے، ہر ایک کے پاس یوٹیوب ہے، اور اس کے ذریعے حقائق لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور لوگ آگاہ ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ تو جیو کا پروپیگنڈا جو ہے یہ اسی طرح سے ردی کی ٹوکری میں جائے گا جیسے سائفر، جیسے عدت میں نکاح کا کیس، جیسے توشہ خانہ کیس، یہ سارے کیس ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اب شاہ زیب خانزادہ کیوں نہیں بات کرتا سائفر پہ؟ کرے نا، بتائیں نا کہ عمران خان بری ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عمران خان کے خلاف جو، پھر ایک اور بات مجھے بتائیں، شاہ زیب خانزادہ بہت پروپیگنڈا کرتا تھا LNG کے اوپر عمران خان اور حماد اظہر کے خلاف، تو مجھے بتائیں اس پہ کیوں کیس نہیں بنا؟ اگر حماد اظہر نے کوئی کرپشن لوٹ مار کی تھی تو، اور عمران خان نے کی تھی، تو حکومت ایک کیس وہ بھی بنا دیتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس پروپیگنڈے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ یہ بھی بتائیے گا VPN کے اوپر بھی پاکستان میں پابندی جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں، غیر شرعی طور پہ انہوں نے کہا یہ غیر شرعی چیز ہے، تو یہ پاکستان میں شرعی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، وہ ہمارے دوست ہیں شراز احمد شرازی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ VPN کے اوپر ننگی فلمیں دیکھنے کا نہیں ہے، مسئلہ VPN لگا کر ان کو ننگا کرنے کا ہے۔ اور یہ جن مولویوں نے یہ VPN پہ پابندی کا فتویٰ دیا ہے، ان مولویوں کے جن کے نام ہے پریس ریلیزوں پر 2 پر، ان مولویوں کے موبائل کا فرینزک کروا لیں پچھلے 1 مہینے کا، ٹھیک ہے۔ جس چوک اور چوراہے پہ کہیں گے میں کھڑا ہو کے معافی مانگ لوں گا ہاتھ جوڑ کے، اگر وہ چیزیں نہ نکلیں جن چیزوں پہ یہ کہہ رہے ہیں، جس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پابندی لگائی ہے، ان میں سے اکثریت مولویوں کے موبائلوں سے وہی چیزیں نکلیں گی، ڈاؤن لوڈڈ بھی نکلیں گی، ٹھیک ہے، ویب سائٹس انہوں نے ایکسیس کی ہوئی ہوں گی۔ مطلب باتیں کرنے والی ایسی گھٹیا قسم کے ان کے رویے ہیں، کردار ہیں، اور یہ علماء سو والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک عالم دین کو سنا تھا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں مولویوں کا ایک طبقہ ہوگا، تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کون سا طبقہ ہوگا اور کیوں ہوگا۔ تو یہ بتائیے گا 24 نومبر کا احتجاج ہے،
اس سے پہلے کوئی بات چیت یا کوئی اس طرح کا کوئی سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی یہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو ابھی تک ان کا کوئی حتمی لائے عمل نہیں آیا کہ وہ ڈی چوک میں بیٹھیں گے یا اسلام آباد میں کون سی جگہ ہوگی. تو کیا ابھی آج جو ہے وہ 17 تاریخ ابھی 5-7 دن ہیں, ابھی تک کوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں سامنے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ان کو کلیئرٹی ہے, اب وہ باتیں باہر نہیں ہے سر لیک کر رہے, بتا نہیں رہے, تو یہ اچھی ان کی حکمت عملی ہے. باقی ابھی ظاہر ہے 24 آئے گی تو پتہ چلے گا کتنے لوگ نکلتے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن تیاریاں تو بڑے زور و شور سے جاری ہیں اور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی, اور لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا سرپرائز آ سکتا ہے. دیکھیں 8 فروری سے پہلے یہ سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ اکثریت ہوگی 2/3, پی ٹی آئی کے پاس 17 سے 20 سیٹیں ہوں گی, 25 سیٹیں ہوں گی. اور آپ پہلا ولاگ دیکھ لیں عمر چیمہ کا, اس نے کتنی سیٹیں بتائی تھیں پی ٹی آئی کی کہ کتنی سیٹیں ہوں گی, اور اس سے کم سیٹیں نون لیگ کی نکلی. تو 8 فروری کو سرپرائز ہوا, تو اب پھر یہ آپ دیکھیں گے 8 فروری کی طرح سرپرائز ہوگا, اور ہو سکتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا میڈیا بتا رہا تھا کہ ٹرمپ ہارے گا, کیملا جیتے گی, تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو یہ مین اسٹریم میڈیا کی باتوں پہ نہ جائیں, باقی لوگ نکلیں گے تو لوگوں کو اپنا فائدہ ہے, نہیں نکلیں گے تو موجیں کریں. سر یہ ڈیجیٹل جو میڈیا ہے نا, اس کے اوپر پابندیاں آپ لگانے کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں ان کا روزگار کا بھی مسئلہ بنے گا, پہلے بھی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری تو بہت ہے ہی ہے نا. اور آج نواز شریف اور مریم نواز بھی واپس آ گئے, تو کیا کرنے جا رہی ہے یہ حکومت؟ کتنے حد تک جو ہے وہ جا کے لوگوں کو روکے گی, روزگار چھینے گی؟ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اتنی مایوسی بڑھا دے کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ ڈنکیاں لگانے کے لیے نکلیں یہاں سے اور سمندروں میں غرق ہو جائیں. اور یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ویسے ہی مطلب خودکشیاں کر لیں یا لوگ سمندر برد ہو جائیں اور سمندر میں غرق ہو جائیں تاکہ آبادی کم ہو, تاکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی آبادی کم ہوگی اتنا چلیں. یہ ہے کہ کچھ وسائل کیونکہ ہمارے پاس کم ہو رہے ہیں تو اسی تعداد سے لوگ بھی کم ہونے چاہیے. تو یہ بڑا ان کو اطمینان ہے کہ ہم بڑی کامیابی سے ملک کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, لوگوں میں اندھیرا پھیلا رہے ہیں. تو یہ بھی خوش ہیں کیونکہ ان کے ساتھ سے جدادیں, مفاد, اولاد, کاروبار سب کچھ باہر ہے, اور جو ان کے باہر والے آکاز ہیں وہ آکاز بھی خوش ہوں گے کہ پاکستان کو یہ کمزور کر رہے ہیں. آج ایک ٹویٹ آتا ہے پی ٹی وی نیوز کے آفیشیل پیج سے, جس میں نا عمران خان صاحب کو فتنہ لکھا جاتا ہے, فتنہ خان. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹیٹ کا چینل ہے, اسٹیٹ کے چینل کی نہ اس حکومت کی کوئی حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے, نہ ان کے چینلوں کی حیثیت اور اوقات ہے. یہ تو بس یہ عمران خان کے خلاف انہوں نے کوئی چیز کی ہے, ورنہ یہ اور بھی کوئی چیز ٹویٹ کر سکتے جو ان کے موبائلوں میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس لیے انہوں نے گفتگو کی ہوگی اگر کی ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے مل کے وہ آئی تھیں, اور جب وہ مل کے آئی تھیں تو ظاہر ہے انہوں نے بتانا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو ملنے نہیں دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے جس دن ان کو اب سے بیجا میں رکھا گیا اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جیو کے پروپیگنڈے کی اس لیے وقت نہیں ہے کہ جیو کا آپ کو پتہ ہے کہ جیو نے سائفر کیس میں جو لیڈ کیا وہ شاہ زیب خانزادہ نے کیا عمران خان کے خلاف نیریٹو بنانے میں. پھر سائفر کیس کہاں ہیں؟ بری ہو گیا نا عمران خان, ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. عدت میں نکاح والا کیس جو گھٹیا ترین کیس تھا اس میں آپ کو پتہ ہے مرکزی کردار شاہ زیب خانزادہ اور جیو کا تھا. پھر کیا ہوا؟ خان بری ہو گیا. توشہ خانہ میں پروپیگنڈا جیو نے لیڈ کیا, پھر کیا ہوا؟ نیب کے پروسیکیوٹر نے آگے کہہ دیا کہ مس ٹرائل ہوئے, فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اور آپ واپس بھیج دیں. اور عمران خان کے خلاف 9 مئی کا بیانیہ جھوٹا جیو نے لیڈ کیا, پھر کیا ہوا؟ آپ نے پڑھ لیا فیصلہ. بات یہ ہے کہ جیو شیو کا نا یہ نیریٹو مین اسٹریم میڈیا کا میٹر ہی نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لوگ اب جو یہ بات کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جھوٹی کر رہے ہوں گے. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ میں تو ایک ہی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ, اور میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے ہیں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے درمیان تو وہ جا کے اشر باجوہ کا ٹویٹر دیکھ لے. اشر باجوہ نے ٹویٹر کے اوپر ایک فیکٹس لگائے تھے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب پنڈی والا احتجاج تھا تو پنڈی والے احتجاج میں یوٹیوبرز نے جو دکھایا تھا کہ پنڈی میں گراؤنڈ کے اوپر کیا چل رہا ہے اس کے ویوز تھے 2,40,00,000, اور جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی نون لیگ والیوں نے یا والوں نے وہ ٹوٹل کل ملا کے ویوز تھے 77,000. کہاں 77,000 یعنی 1 لاکھ بھی پورا نہیں, اور کہاں 2,40,00,000. یہ فرق ہے, یعنی یہ تو آپ زمین آسمان کا بھی فرق نہیں کہہ سکتے, مطلب اتنا زیادہ فرق. تو اب آپ اس فرق کے ساتھ یہ جیو جو مرضی کرے, عطا تارڑ جو مرضی کہے, نون لیگ والے جو مطلب ان کی شکلوں سے لوگوں کو مسئلہ ہو گیا. یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ ٹی وی جن گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں, آپ بھی جاتے ہوں گے روز, کتنی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی چلتا ہوا آپ کو نظر آیا اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. آپ کو
پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اکثریت جگہوں کے اوپر ٹی وی چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جہاں پہ چل بھی رہا ہوگا تو آواز میوٹ ہوگی اور لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ باقی جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے، اب ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر ایک کے پاس فیس بک ہے، ہر ایک کے پاس ٹک ٹاک ہے، ہر ایک کے پاس یوٹیوب ہے، اور اس کے ذریعے حقائق لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور لوگ آگاہ ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ تو جیو کا پروپیگنڈا جو ہے یہ اسی طرح سے ردی کی ٹوکری میں جائے گا، جیسے سائفر، جیسے عدت میں نکاح کا کیس، جیسے توشہ خانہ کیس، یہ سارے کیس ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اب شہزیب خانزادہ کیوں نہیں بات کرتا سائفر پہ؟ کرے نا، بتائیں نا کہ عمران خان بری ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عمران خان کے خلاف جو پھر ایک اور بات مجھے بتائیں، شہزیب خانزادہ بہت پروپیگنڈا کرتا تھا ایل این جی کے اوپر، عمران خان اور حماد اظہر کے خلاف، تو مجھے بتائیں اس پہ کیوں کیس نہیں بنا؟ اگر حماد اظہر نے کوئی کرپشن لوٹ مار کی تھی تو اور عمران خان نے کی تھی تو حکومت ایک کیسے وہ بھی بنا دیتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس پروپیگنڈے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔